چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کے بہت پیارے پروگرام کی ایک نئی ایپیسوڈ، نئی قسط شروع ہو چکی ہے، اور پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام میں ہم قرآنی معلومات حاصل کیا کرتے ہیں، قرآنی پیغامات سنتے ہیں، نبی پاک کی شان بھی بیان کی جاتی ہے، قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ کب نازل ہوئیں، کیا واقعہ تھا، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ قرآنی واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ آج بھی آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ الکریم بہت سارا علم دین حاصل ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ کو ایک پیاری سی درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اتنی پیاری فضیلت ہم نے سنی ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جی توجہ ہونی بھی چاہیے پروگرام کے آخر تک، تاکہ آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے۔ ہم نے کتنی پیاری فضیلت سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے کیا کرنا ہے؟ اسے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں، یعنی زیادہ درود شریف پڑھنے ہیں۔ تو کون کون چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو؟ یقیناً تمام مسلمانوں کی یہی خواہش ہوگی کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو، جب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں، قیامت کا دن ہو، تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو، اللہ پاک ہم سے خوش ہو، اللہ پاک بھی راضی ہو، اس کا پیارا حبیب بھی راضی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ثواب بھی حاصل ہوگا اور اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے دو آیات کی تلاوت سنی ہے، اور یہ دو آیات ہیں پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیات کی تلاوت اور پھر ان کا ترجمہ آپ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں اور ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، دید تیری ہے عید میری، دید تیری ہے عید میری، جلوہ دکھاؤ آقا، جلوہ دکھاؤ آقا، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، گنبد خضرا کے سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، مجھ کو سلاؤ آقا، مجھ کو سلاؤ آقا، مجھ کو سلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، حشر میں غالب پہ یہ، حشر میں غالب پہ یہ، حشر میں غالب پہ یہ، ہم کو بچاؤ آقا، ہم کو بچاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، جیسے نبھاؤ آقا، جیسے نبھاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، صدقہ اپنے نواسوں کا، صدقہ اپنے نواسوں کا، دکھڑے مٹاؤ آقا، دکھڑے
मिटाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ आका दर पे बुलाओ आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम हम सुन रहे थे। दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। सुना है ना कलाम, मज़ा भी आया होगा ना, बहुत प्यारा कलाम है, मज़ा तो आएगा। और ये कलाम भी बहुत प्यारा है। आप भी प्यारे बच्चों इन कलामों को अपने घरों पर पढ़ा करें, इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकतें हासिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स बद्री चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम के एक मालूमाती सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है मैसेज ऑफ कुरान। Quran time, Quran time, Quran time. प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 18 सूरह मोमिनून की आयत नंबर 102 और 103 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون۔ ترجمہ، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد۔ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا سب مل کر بتائیے، سیگمنٹ ہے ہمارا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات کا معنی یہ ہے کہ جس کے عقائد درست اور اعمال نیک ہوں۔ عقائد درست اور اعمال، سب مل کر بتائیے، عقائد درست اور اعمال نیک ہوں گے تو اس کے اعمال کا اللہ پاک کے نزدیک وزن ہوگا۔ اس کے اعمال کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا، اور یہی لوگ اپنے مقصد کو پا کر کامیاب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جن کے عقائد غلط اور اعمال نیک نہ ہوں گے، ان کے اعمال کا اللہ پاک کے نزدیک کوئی وزن نہ ہوگا، اور ان سے مراد کفار ہیں۔ کون ہیں ان سے مراد؟ کفار ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو وہ لوگ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ دوزخ میں رہیں گے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر بھی ہماری اچھی ہو، آخرت بھی ہماری اچھی ہو، دنیا بھی ہماری اچھی ہو، اس کے لیے ضروری ہیں دو چیزیں: عقائد کا درست ہونا اور اعمال کا نیک ہونا۔ عقائد کا درست ہونا اور اعمال کا نیک ہونا۔ عقائد درست ہیں، اعمال نیک نہیں ہیں، تو پھر بھی یہ بھی ضروری ہے کہ اعمال بھی نیک ہوں، جبھی تو آپ کو حقیقت میں کامیابی ملے گی، اللہ پاک کی رضا انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوگی۔ تو عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی کیا ہوں؟ نیک ہوں۔ اعمال بھی کیا ہوں؟ نیک ہوں۔ ریاض بھائی، اعمال تو جیسے نماز، روزہ وغیرہ، یہ عقائد کیا ہوتے ہیں؟ ان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ عقائد میں ایک جو بیسک ایک چیز ہے، جسے کہ بندہ بھلائی والے کام کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کو ایک ہی نہیں مانتا، وہ اللہ کے نبیوں کو مانتا ہی نہیں ہے، اب وہ جتنی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، تو یہ کام تو کسی کام کے نہیں ہے جب تک اس کا اللہ پاک کے بارے میں عقیدہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا۔ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت، ان سب کے بارے میں اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، جو کہ ایک شریعت نے، دین اسلام نے ہمیں بتایا، وہ نہیں ہوگا، تو اس کے عقائد درست نہیں ہیں۔ صحیح۔
تو اب عقائد اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ درست ہو، فرشتوں کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو، پھر اللہ کے انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، پھر اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ہیں، تو ان سب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے. جیسے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اب یہ جو صحابہ ان کے بارے میں کہ بھی سارے صحابہ جنتی ہیں، بے شک. اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے عقائد میں آتی ہیں. پھر جو روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جو ارکان اسلام ہے، ان کا وہ انکار نہ کرے. تو اس لیے اعمال، نیک اعمال اور عقائد درست ہونا. اللہ پاک کے نزدیک وزن والا عمل کس کا ہوگا؟ جس کا عقیدہ بھی درست ہوگا اور اس کے اعمال بھی کیا ہوں گے؟ درست ہوں گے. درست ہوں گے، نیک ہوں گے. اللہ پاک ہمیں بری صحبتوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے عقیدے کا اللہ پاک تحفظ فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 104 اور 105 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ ترجمہ: ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے. کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے بدبختوں کا حال یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی، اور جہنم میں ان کے دونوں ہونٹ سکڑ کر دانتوں سے دور ہو جائیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا کہ کیا دنیا میں تمہارے سامنے میرے قرآن کی آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی؟ ضرور پڑھی جاتی تھی، لیکن تم انہیں سن کر میرے عذاب سے ڈرنے کے بجائے انہیں جھٹلاتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں بد نصیب ہی جائے گا. جہنم میں کون جائے گا؟ بد نصیب جائے. ہاں، جہنم میں بد نصیب ہی جائے گا. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بد نصیب کون ہے؟ وہ کون بد نصیب ہے جو جہنم میں جائے گا؟ ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک کی فرما برداری کے کام نہ کرے اور اس کی نافرمانی نہ چھوڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی ان آیات سے نصیحت حاصل کرے کہ ہر حال میں اللہ پاک کی فرما برداری کرے اور کسی بھی حال میں اس کی نافرمانی نہ کرے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہ آیات سنی، ان کا خلاصہ بھی سنا. آج کڈس مدنی چینل کے ذریعے سے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہماری جو زندگی جتنی بھی رہ گئی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی رہ گئی ہے. اب جتنی بھی رہ گئی ہے، ہم تمام کام ایسے کریں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ کے فرما برداری والے کام کریں، نافرمانی والے کام نہ کریں. ہمارے یہ ہاتھ اٹھیں تو بھلائی کے لیے اٹھیں، خیر کے لیے اٹھیں. ہم زبان سے بولیں تو اچھا بولیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، زبان سے غیبت نہ کریں، اور دیکھیں تو اچھا دیکھیں، سنیں تو اچھا سنیں. ہمارے پاؤں اگر کسی کام کے طرف بڑھیں تو اچھائی کی طرف بڑھیں. الغرض ہم کوشش کریں کہ اللہ پاک کی نافرمانی ہم سے نہ ہو، نافرمانی والے کام ہم نہ کریں، بچنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین، اور ہمیں فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے ہم نے پیغامات سنے ہیں، اور آج کے پیغامات بھی یقیناً بہت اہم ہیں، اور ہمیں ان پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. پہلے پیغام میں ہم نے کیا سنا؟ قیامت کے دن کون کامیاب ہو جائے گا؟ کہ جس کی دو چیزیں درست ہوں گی. کون سی دو چیزیں؟ عقیدہ اور عمل. عقائد بھی درست ہوں، اعمال بھی درست ہوں.
عقائد یعنی اللہ پاک کو ایک مانتا ہو، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، دیگر انبیاء پر ایمان رکھتا ہو، قرآن مجید فرقان حمید پہ ایمان رکھتا ہو، اور جو قیامت کا دن ہے اس پر ایمان رکھتا ہو، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتا ہو، یہ ساری چیزیں آ گئی عقائد میں۔ اور بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں بھی درست ہوں اور پھر اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی درست ہوں، یعنی نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی اگر بنتی ہے تو ادا کرتا ہو، حج بھی اگر فرض ہے تو اسے ادا کرے، تو انشاءاللہ الکریم ایسے ہی لوگ قیامت کے دن فلاح پائیں گے، کامیابی پائیں گے، اور قیامت کی کامیابی ہی در حقیقت اصل کامیابی ہے نا؟ ایسی بات ہی ہے کہ قیامت کے دن جو کامیاب ہو گیا در حقیقت وہی کامیاب ہے۔ آج اگر ہم اسکول کے ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، والدین کو بھی خوشی ہوتی ہے، بچوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور زیادہ اچھے نمبر لے لیں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے، فرسٹ پوزیشن آ گئی، زیادہ خوشی ہوگی نا۔ قیامت کے دن کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو عقائد بھی درست کرنے ہوں گے، اعمال بھی درست کرنے ہوں گے۔ دنیا میں آپ ٹیسٹ کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں، کوسچن آنسرس یاد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یاد کرتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں۔ اچھا، ٹیسٹ دینے سے پہلے ہی ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں بچے، ٹیوشن میں ٹیسٹ دے رہے ہیں، اپنی والدہ کو ٹیسٹ دے رہے ہیں، یعنی تیاری کر رہے ہیں ہم دنیا کے ٹیسٹ کے لیے۔ در حقیقت ہمیں آخرت کے ٹیسٹ میں اگر کامیابی چاہیے، اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو آخرت کا جو امتحان ہوگا، جو آخرت کا ٹیسٹ ہوگا، ہمیں اس کے لیے بھی ضرور تیاری کرنی چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 25 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ ترجمہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے، اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ آئیے بچوں، اب ان آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سفیان بن حرب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پاک میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ اس موقع پر ان لوگوں سے فرمایا گیا کہ بے شک انہیں خطرناک سزا دی جائے گی جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ پاک کے دین اور اس کی فرما برداری سے اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، جسے ہم نے لوگوں کے لیے عبادت کرنے کی جگہ بنایا ہے، اور مسجد حرام میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا آیت کا شان نزول، سورہ حج کی آیت کا شان نزول ہم سن رہے تھے کہ کیا پس منظر تھا، کیا واقعہ ہوا تھا کہ آیت نازل ہوئی۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے اپنے ادھورے واقعے کو کمپلیٹ کرنے کا۔ ہماری پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو پہلے آپ نے وہ سننا ہے یوٹیوب پر، اور پھر ہمارا یہ والا واقعہ سننا ہے، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گا، کیونکہ ایک حصہ پچھلی ایپیسوڈ میں بیان کیا گیا تھا اور اب اس سیگمنٹ میں، اس ایپیسوڈ میں اس کا واقعے کا اگلا حصہ بیان کیا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں سید صاحب کی طرف اور سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک قرآنی واقعے کا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آدھا واقعہ پچھلے ایپیسوڈ میں سنایا ہے، تو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو ابھی ہمیں فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں آ جائے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے ملکہ بلقیس کی بادشاہت کی خبر دی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے ایمان لانے
اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا تھا، اور ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے وغیرہ بھیجے، جسے آپ علیہ السلام نے جو تحائف تھے وہ واپس بھیج دیے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایمان لانے اور میری فرما برداری کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس کے بعد ملکہ بلقیس جو ہے اس نے اپنے تخت کو اپنے محل میں محفوظ کیا، جس کو 7 اس کے محل تھے، آخری والے محل میں رکھ کر اس نے اس کو تمام دروازوں کو تالے لگا دیے، اور ساتھ ساتھ پہرے دار بھی اس نے ان پر کھڑے کر دیے، اور ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنا واقعہ ہم نے سنا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، اب ہم سنتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تو بچوں، جب ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے قریب پہنچ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فاصلہ صرف 3 میل کا تھا۔ کتنا تھا؟ 3 میل کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں سے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے اس کو ملکہ بلقیس کے فرما بردار بن کر میرے پاس آنے سے پہلے وہ تخت میرے پاس لے آئے۔ تو بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر ایک طاقتور جن بولا۔ کون بولا؟ طاقتور جن۔ ہاں، ایک طاقتور بہت بڑا جن تھا۔ اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی جو مجلس ہے، جہاں پر آپ لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے، کہ آپ کے اس جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ یعنی وہ جو مجلس تھی، مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس ختم ہونے سے پہلے کیا کر دوں گا؟ وہ تخت حاضر کر دوں گا، اور میں اس تخت کو اٹھانے پر طاقت رکھتا ہوں، اور اس میں لگے ہوئے موتی وغیرہ پر بھی امانت دار ہوں۔ کیا ہوں؟ امانت دار ہوں۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے، ملکہ بلقیس کا تخت، وہ جو ملک سبا میں تھا، کہاں تھا؟ ملک سبا میں تھا، میں وہاں سے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے آؤں گا، اور جو اس میں ہیرے موتی سب چیزیں لگی ہوئی ہیں ان سب پر میں امانت دار ہوں، ان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جن کا بیان سن کر فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلدی وہ تخت میرے پاس، میرے دربار میں آ جائے۔ اب پیارے بچوں، کیا ہوا؟ جن نے تو کہا تھا کہ آپ جب مجلس ختم کریں گے جب میں لے کر آؤں گا، اور ملکہ بلقیس کتنی دور تھی؟ 3 میل دور۔ 3 میل کے فاصلے پر۔ کتنے پر تھی؟ 3 میل کے فاصلے۔ ہاں، 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ وہ تخت جو ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ اب یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر تھے جن کا نام تھا آصف بن برقیہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس اس تخت کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں یہاں لے آؤں گا۔ کیا بات! کتنی دیر میں لے آؤں گا؟ پلک جھپکنے سے پہلے۔ ہاں، پلک جھپکنے سے پہلے جو ملک سبا میں ملکہ بلقیس کا تخت، جو 7 محلوں کے اندر ہر دروازے پر پہرے دار اور ہر دروازے پر لوک لگا ہوا ہے، اس کو سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اٹھا کر یہاں پر حاضر کر دوں گا، آپ کے پاس لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ اب پیارے بچوں، آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی، کیا کری؟ اسم اعظم کے ذریعے کیا کری؟ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ تخت آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آصف بن برقیہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ کون نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نہیں ہاں، ہے۔ اللہ کے نبی نہیں ہے، کچھ جنوں کے سردار بھی نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے ولی۔ آواز نہیں آئی سب کی، کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، آپ نے اسم اعظم پڑھا اور کس سے دعا کی؟ اللہ پاک سے دعا مانگی، اور فوراً ہی سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا۔ تو پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت کا میرے پاس آ جانا مجھ پر میرے اللہ پاک
کے فضل کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ. تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کی انعامات پر شکر کرتا ہوں یا ناشکری. بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی، سبحان اللہ، کہ میں اس کے انعامات پر کیا کرتا ہوں؟ شکر کرتا ہوں یا ناشکری. اور جو شکر کرے وہ تو اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کا شکر کا فائدہ خود اس شکر گزار کو ہی ملے گا. اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا اللہ پاک شکر سے بے پرواہ ہے اور ناشکری کرنے والے پر بھی احسان کر کے کرم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ بندہ انعامات پر، نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا تو اس کا بھی صلہ اس بندے کو ہی ملے گا. اللہ پاک کو تمہاری ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ناشکری کرو گے پھر بھی اللہ کے کرم سے ہی ملے گا. بہتر ہے کہ بندہ نعمتوں پر، انعامات پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو نعمتیں کیا ہو جائیں گی؟ بڑھ جائیں گی. اور بڑھ جائیں گی. نعمتیں کیا ہو جائیں گی؟ اور بڑھ جائیں گی. اور بڑھ جائیں گے. تو پیارے بچوں، اس کے بعد جب تخت آ گیا تو تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم فرمایا کہ اس تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دو. کیا کر دو؟ شکل و صورت کو تبدیل کر دو. سب مل کر بتائیں کیا کر دو؟ شکل و صورت کو تبدیل کر دو. تاکہ ہم دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ملکہ بلقیس اپنے تخت کو دیکھنے کے بعد اسے پہچانتی ہے یا نہیں. اب ہوا کیا؟ اب جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ تخت موجود تھا. ملکہ سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے جو آپ کے سامنے تھا؟ اب جب ملکہ بلقیس نے اسے دیکھا تو جواب دیا گویا یہ وہی ہے. اس نے کیا کہا؟ یہ وہی ہے، گویا شاید یہ وہی ہے. تو بچوں پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے، تمہیں دروازہ بند کرنے، انہیں تالا لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اب یہ بات بتائی گئی ملکہ بلقیس کو کہ تم نے دروازے بند کیے، ان پہ تالے لگوائے اور تم نے پہرہ دار کھڑے کیے، ان سب کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو پل بھر میں، لمحہ بھر میں، پلک جھپکنے میں ہمارے پاس یہاں پہنچ گیا. تو پیارے بچوں اس کے بعد ملکہ بلقیس نے فرما برداری قبول کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ کہ ہمیں اللہ پاک کی قدرت اور آپ علیہ السلام کے نبوت کے صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے ہدہد کے واقعے سے اور قاصد سے مل چکی ہے، اور ہم نے آپ علیہ السلام کی فرما برداری قبول کر لی ہے. آپ کی فرما برداری یعنی وہ ایمان لے کر آ گئے. کیا کر لیا انہوں نے؟ ایمان لے آئے. ہاں، وہ ایمان لے کر آ گئے. اب وہ دیگر جو جھوٹے خدا کی جو وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے وہ سب چھوڑ دی، اللہ کے نبی پر، اللہ پر ایمان لے آئے اور وہ راہ راست پر آ گئے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب نے یہ واقعہ سنا. یہ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہمارا آدھا واقعہ بیان ہوا تھا، آدھا ابھی واقعہ بیان ہوا کہ ہمیں اس سے معلوم ہو گیا کہ ملکہ بلقیس کیا ایمان لے کر آ گئے. ملکہ بلقیس ایمان لے کر آ گئی. لے کر آ گئی. اور ملکہ بلقیس کا تخت جو کافی بڑا تھا، اتنے تالوں میں تھا، وہ فوراً اللہ کے ولی نے اللہ پاک سے دعا مانگ کر پلک جھپکنے کے وقت میں ملک سبا سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا؟ سلیمان علیہ السلام آپ کے سامنے اس تخت کو پہنچا دیا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء اکرام اللہ پاک کی عطا سے، کس سے؟ اللہ پاک کی عطا سے. اللہ پاک کی عطا سے. اللہ پاک کی عطا سے ایسی چیزوں پر قادر ہیں جنہیں کرامات کہا جاتا ہے. جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، کرامات کہا جاتا ہے، جو کہ دیگر اولیاء کرام سے منسوب ہیں. اس طرح حضور غوث پاک سے بھی کچھ منسوب ہیں. تو جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ہیں ان سے منسوب ہے. اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. ہم نے اس طرح بھی سنا قرآن پاک کی جو یہ واقعہ ہم نے اس سے سنا. اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھی واقعات کہ ان کے پاس پھل بے موسم پھل کا آ جانا ہے نا، یہ بھی اللہ کی ولیاں ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں، اور ان پر یہ اللہ پاک کے انعامات ہونا. تو اللہ پاک کی عطا سے اللہ پاک جسے چاہے اپنے نیک بندوں میں یہ چیز عطا
کر سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ لکھا کہاں ہے قرآن پاک میں، یہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ یہ واقعہ موجود ہے، اللہ پاک نے اس واقعے کو پارہ 19، کون سے پارے میں؟ 19ویں پارے میں، پارہ 19 سورہ نمل، کون سی سورت؟ نمل۔ ہاں، سورہ نمل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 40 تک اس پورے واقعے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس واقعے کو تفسیر صراط الجنان سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، جس میں ہدہد کا بھی ذکر تھا، جس میں ملکہ بلقیس کا بھی ذکر تھا، جس میں اس کے عالی شان تخت کا بھی ذکر تھا، اور حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ ہوا۔ یہ واقعہ ہم سن رہے تھے، اس کا ایک حصہ ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں سنا، اور آج جو دوسرا حصہ ہے، آخری حصہ، یہ ہم نے آج کی ایپیسوڈ میں سنا۔ اور پیارے بچوں، ایک بہت پیاری بات ہمیں آج پتہ چلی۔ سیکھنے کو کیا ملا؟ سیکھنے کو یہ ملا کہ اللہ پاک کی عطا سے اللہ پاک کے ولی کرامت دکھاتے ہیں۔ حضرت آصف بن برقیہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا، وہ کوئی نبی نہیں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی کہہ لیں یا صحابی کہہ لیں یا پھر ان کے وزیر کہہ لیں، وہ ضرور تھے، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ معجزے کون دکھاتے ہیں؟ اللہ پاک کے نبی دکھاتے ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کے ولی ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اور انہوں نے ایسا کام اللہ پاک کی عطا سے ممکن کر دکھایا۔ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، ہم قرآن پاک سے آپ کو واقعہ سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت بی بی مریم کا بھی ہم نے واقعہ سنا تھا کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل آ جاتے تھے، وہ بھی کوئی نبی وغیرہ، نبی تو خیر عورتیں نبی ہوتی بھی نہیں ہیں، وہ بھی اللہ پاک کی نیک بندی تھیں، اللہ پاک کی ولیاں تھیں، تو ان پر جو ہے وہ اللہ پاک کے انعامات تھے، اور یہ ان کی کرامات تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اور غلام الیاس بھائی، اس حوالے سے بھی میں چاہ رہا تھا کہ بچوں کی تھوڑی سی تربیت ہو۔ کچھ لوگ آج کل کرامات کو نہیں مانتے کہ بھئی اولیاء اللہ اس طرح سے کوئی کام نہیں کر سکتے کہ جو ناممکن ہو، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بچوں کو کیا ذہن رکھنا چاہیے، بڑوں کو کیا ذہن رکھنا چاہیے کرامات اولیاء کے حوالے سے؟ دیکھیں، کرامات حق ہے، جس طرح کہ یہ ثابت، جو بھی ہم نے واقعہ سنا اس سے یہ ثابت ہوا کہ کرامات حق ہیں اور اللہ پاک کی عطا سے ہی ممکن ہے۔ جبکہ ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا کہ یعنی کوئی بھی مطلب ایسا بندہ کہ جو شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی داڑھی نہیں ہے، فاسق معلن ہے، اور وہ اس طرح کی چیزیں دکھائے، تو وہ کرامت نہیں ہوگی۔ کرامت تو ان سے ثابت ہوگی جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، جو اللہ پاک کے دوست ہیں، اور اللہ پاک اپنا دوست عالم کو ہی بناتا، علم والوں کو ہی بناتا ہے۔ اب جو شریعت پر چلنے والا ہوگا، جو سنتوں پر چلنے والا ہوگا، جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوگا، وہ یہ تمام کام، اس کی خلوت بھی اچھی ہوگی، اس کی جلوت بھی اچھی ہوگی۔ اور اب اگر ان سے کوئی ایسی چیز ثابت ہو جاتی ہے، کسی کے لیے دعا کی، اس مریض کو شفا مل گئی، تو یہ سب اللہ پاک کی عطا سے ہی ہے۔ اور اگر یہ کام کسی فاسق معلن سے ہو تو وہ کرامت نہیں ہے، وہ تو اللہ کا نیک بندہ ہی نہیں ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، وہ برے کام کر رہا ہے، تو وہ کرامت نہیں ہے، وہ کرامت نہیں ہے۔ اور یہی خلاف عادت، ایسی بات جو خلاف عادت ہو، جو عقل میں نہ آئے، وہ اگر ولی سے، اللہ کے نیک بندے سے ثابت ہو تو کرامت، اور اگر اللہ کے نبی سے ثابت ہو تو وہ معجزہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بالکل بہت کام کی باتیں ہمیں پتہ چلی، اور جو کرامات اولیاء کو نہیں مانتے انہیں بھی چاہیے کہ اب ماننا شروع کر دیں، کیونکہ بالکل واضح دلیل قرآن پاک میں موجود ہے، حضرت آصف بن برقیہ کی بھی، حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کی بھی، تو بالکل انہیں بھی ماننا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل پروگرام کرتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ترجمہ، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ پیارے بچوں، آرکڈس مدنی چینل کے ناظرین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک معنی آیت کا یہ بھی ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عیال بہت زیادہ ہے، ساری امت ہی آپ کے در کی سوالی ہے، چونکہ اتنے زیادہ افراد کی امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، لہٰذا آپ کے رب کریم نے آپ کو غنی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یعنی اللہ پاک نے ہم غلاموں کو محبوب کا در کا رستہ بتایا کہ جو چاہیے ہو ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہو جایا کرو، یہی قاسم نعمت ہے، یعنی نعمت تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہمیں سوال کرنے والا بنایا اور انہیں سب خزانے عطا فرما کر غنی بنا دیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، آرکڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری پیاری باتیں بیان کی جا رہی تھی۔ سیگمنٹ کا نام تھا شان محمد، اور ہم نے سنا کہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں، اپنے امتیوں کو اللہ پاک کی عطا سے عطا فرماتے ہیں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ بہت پیارا یہ بھی شعر ہے، اور جو ہمارے روحان بھائی نے پڑھا وہ بھی بہت پیارا شعر ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در تو وہ در ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں دکھایا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے فریاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے بچوں، یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، اور سید صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ پاک عطا فرما رہا ہے اور نبی پاک اپنے امتیوں میں تقسیم فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس طرح کے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے جو علماء کرام ہیں، امیر اہل سنت ہیں، بالخصوص اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جو نعتیہ کلام ہیں جو آپ نے لکھے، اس میں اس طرح کے بہت سارے اشعار لکھے ہیں، اور وہ اشعار انہوں نے کون سا کانسیپٹ وہ ہمیں دے رہے ہیں، جو ہمیں اشعار پڑھ کر ملتا ہے وہ جو پرانے واقعات ہیں، احادیث ہیں۔ اس طرح سے یہ ہے کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق ان کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اگر ہم اس کے پیچھے جائیں تو وہ پوری حدیث شریف ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک عطا کرنے والا ہے، انا قاسم، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے اس کو اشعار کی صورت میں اس طرح سے لکھ دیا ہے۔ اب اس طرح سے اور بھی اشعار ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو اگر ہم اس طرح کی جو پچھلے معاملات ہیں ان کو دیکھتے چلے جائیں، بلکہ ہم تو جو کچھ ہمیں ملا اور آج تک جو کچھ مل رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مل رہا ہے۔ آپ ہی تو سب کو پال رہے ہیں کہ یہ دنیا کو جو بنایا گیا، دنیا کو سجایا گیا، تو یہ سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، قیامت کے دن جو ہم اٹھیں گے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے۔ تو سب کچھ اللہ پاک نے یہ دنیا کو سجایا۔ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ ہی کے لیے دنیا کو سجایا گیا، بنایا گیا، دنیا کو خوبصورت بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی جس طرح بھی ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے ہی ہمیں بتایا، اور احادیث سے بھی ملتا ہے جو بھی ہم نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنے والے ہیں۔ تو اب ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در دکھایا ہے، ایک وسیلہ بنایا ہے، تو ہمیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ بلکہ اگر ہم دیگر واقعات پہ چلے جائیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ جب مدینہ شریف میں جب پہلے جو ہے وہ بعض دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو مدینے والے جو حضرت عائشہ، جو مدینے کے لوگ تھے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ پھر آپ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مزار شریف ہے وہاں سے وہ کھڑکی وغیرہ جو صورت تھی اوپر سے وہ ہٹا دیا کرتی تھی، تو فوراً ہی رحمت کے بادل آتے تھے اور پورے مدینے میں نور کی بارش ہو جایا کرتی تھی۔ اب اس سے پہلے کے واقعات ہم دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا تھا آپ اس کو نواز دیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا آیا اس کے ساتھ کچھ اور، حالانکہ دین اسلام نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی مسئلہ ہم سب کو سکھایا بتایا وہ ہے، آج تک اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کر سکا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے حاضری دی، سوال پوچھا، اس کے لیے خاص جو ہے آپ نے رعایت فرما دی۔ اسی انداز میں اگر ہم اور واقعات دیکھیں کہ ایک شخص آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کر اونٹ مانگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اونٹ کا بچہ دے دو۔ یعنی جو چیزیں آپ جو آتا تھا آپ اسے عطا بھی فرمایا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر بات، اور اس کی ایک طرح سے ایک دلجوئی بھی ہوتی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں اس شخص نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، آپ نے فرمایا کہ بھئی اسے اونٹ کا بچہ دے دو۔ اچھا اب وہ ساتھ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو ایسا اونٹ چاہیے جس پر میں سواری کر سکوں، میں اپنے کام میں لا سکوں، میں بچے کا کیا کروں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ تو ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو وہ اب دیکھیں کس طرح سے اس کے ساتھ ایک مزاح بھی ہو رہا ہے، دل جوئی بھی ہو رہی ہے نا۔ بعض دفعہ جب کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو بولے یار مطلب کیسے کروں، اب دیکھیں یہاں اس کی دل جوئی بھی ہو رہی ہے، کیا بات، اس کے ساتھ مزاح بھی ہو رہا ہے اور اس کو عطا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ عطا بھی فرما رہے ہیں۔ یہ پاک جس کو جو چاہ رہے ہیں عطا فرما رہے ہیں۔ غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا نا، کنواں وغیرہ کھدوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، تو گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے ہمیں چیزیں دینے پر قادر ہیں، اور ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رزق عطا بھی فرما رہے ہیں، اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں، نبی پاک تقسیم بھی فرما رہے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر ہمارا پچھلا کوئی پروگرام آپ سے مس ہو گیا ہے تو آپ یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروگرام، اور مدنی چینل کے دیگر پروگرامز فیس بک پیج جو ہے مدنی چینل لائیو کے نام سے اس پر بھی آن ایئر ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ان پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time, Quran time.